रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। अल्लाह मालिकुल मुल्क रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र और अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द व सना के साथ अपनी बात को शुरू करता हूँ और लातिदाद बेशुमार सलातो सलाम दुरूद व सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अनगिनत लातिदाद रहमतों का नज़ूल हो अहले बैत पर, आले रसूल पर, उम्महातुल मोमिनीन पर, असहाब रसूल पर। ए अल्लाह, तेरे प्यारे रसूल के सहाबा, साथी, राजदां, रुफ़क़ा कार जहाँ भी ए रब्बे करीम आराम फरमा रहे, अल्लाह उनकी कब्रों पे अपनी रहमत की बरखा व बारिश बरसा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मैं अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ फ़ज़ीलतुल शेख जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की तकरीर सुनने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैंने ये गनीमत समझा कि यहाँ पे अपने मादर मिली के इल्मी के अंदर उनकी तकरीर को, उनके बयान को इंशाअल्लाह उनके तजर्बा से इस्तिफ़ादा करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। बहरहाल भाई साहब का इसरार है। बरादरान अजीज़, बड़े साल पहले मैंने जामिया सल्फिया के अंदर ही अपने मुख्तरम काबिल कदर इज़्ज़त माब चौधरी साहब के हुक्म पर कुछ चंद मिनट तलबा के सामने जसारत की थी, तो वही मैं आपके सामने करूँगा। लोगों के अंदर जगराफिये को फतह करने का मकसद होता है, बाउंड्री लाइन को, ज़मीन को, रकबे को, जबकि मेरा और आपका मसलक और मनहज जो है, मनहज सलफ़ सालिहीन कह लीजिए या नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब जो है, उसमें जगराफिये को आप अलैहिस्सलाम ने कभी टारगेट नहीं बनाया। मैं बड़ा ही मामूली सा तालिब इल्म हूँ। 2 घंटे पहले मैं आपके दरमियान बैठा हूँ और मुझे बड़ा सुकून होता है तालिब इल्मों में बैठकर। बड़ा ही मस्कीन आदमी हूँ, लेकिन मेरे तजर्बे की ये बात है कि मेरा और आपका मसलक कतई तौर पर जगराफिये को फतह करने का मंसूबा या मनहज या प्रोग्राम या टारगेट या हदफ नहीं है। ये उन लोगों का है जिन्होंने उम्मत इस्लामिया की राह में बहुत सारे रोड़े अटकाए हैं और उम्मत मुस्लिमा को बड़े सारे मसाइब और मुश्किलात में डाला है। सीरत तैयबा से हमें यह सबक मिलता है कि प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत बताती है कि 13 साल मक्की दौर में वो हस्ती जो हम सब का अकीदा है कि इस जमीन पर इतनी बहादुर और दलेर और जुर्रतमंद हस्ती आज तक पैदा नहीं हुई। हमारे खतीब और मुसन्नफ और अहले कलम ये बात जुर्रत और दलेरी के साथ लिखते हैं कि प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी माँ ने इतना बहादुर बेटा आज तक जन्म नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, कोई साबित तो करे कि 13 साल मक्की जिंदगी में आपने कोई तकरीब कारी का अपने साथियों को दर्श दिया हो, बल्कि आपकी सीरत के अंदर सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी और अपने
اپنے صحابہ کو یہی پیغام تھا کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، صبر کرو۔ صحابہ اکرام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور سوال کرتے، وہی آیت کریمہ کہ متی نصر اللہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء وضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ جب صحابہ کو لولوہان کیا جا رہا تھا، ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھے جا رہے تھے، ام سمیہ کو بے لباس کر کے اس کے بیٹے اور خامد کے سامنے شہید کیا گیا۔ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں، لیکن جب تک پروگرام یا قوت یا طاقت یا آپ کے پاس وہ ذرائع جمع نہیں ہوئے، آپ نے اپنے دشمنوں سے ٹکراؤ، اپنے دشمنوں سے بڑا مس یوز کرنے لگا لفظ، بازاری لفظ ہے، پنگا نہیں لیا۔ معاف کیجئے گا مجھے، بڑے بڑے میرے بزرگ ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو ماڑی سے لڑی کیوں سے۔ برادران عزیز، میرے مرشد یہاں تشریف فرما ہے، اسلامی تحریکوں کا بہت بڑا یہ ہمارا منہج نہیں، بلکہ ہمارا منہج یہ ہے کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان حدیبیہ میں تشریف لاتے ہیں اور بغیر عمرے کے بولیے واپس چلے جاتے ہیں۔ خدا را آپ نے ممبر و محراب کے وارث بن چکے ہیں، یہ ملت اور قوم اس کی نظریں آپ پہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے مشن سے وفا کرنی ہے تو یقین جانیے لوگوں کے دلوں کو فتح کریں، مسجد کو یا کسی چادر و چار دیواری کو، باؤنڈری لائن کو اپنا ٹارگٹ نہ بنائیں، لوگوں کے دلوں کو فتح کریں۔ اور جب انقلاب محمدی آیا، آپ علیہ السلام نے سیدنا ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ان کی شکایت پہ مسلمانوں کا ایک کمانڈر بھی تبدیل کر دیا۔ برادران عزیز، کائنات میں اتنا پرامن انقلاب، جذباتی میں تقریر ضرور کر رہا ہوں، لیکن میرا پیغام اور میرا یہ آپ کے سامنے بڑی ہی دردمندانہ اپیل ہے، جس مسجد میں جائے اس انتظامیہ سے ٹکراؤ نہ کریں۔ میں بزرگوں کی عزت و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ یہاں ہمارے نوجوان خطیب علماء جاتے ہیں مساجد میں، وہاں کی انتظامیہ میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہتا، وہ آپ کے خادم ہیں، وہ آپ کے نوکر ہیں، وہ آپ کی چوکیداری کرتے ہیں، آپ کی مسجد کی رکھوالی کرتے ہیں، آپ کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے پہرا دیتے ہیں۔ خدا را ان سے نہ ٹکرائیے، اپنے مشن میں روڑے نہ اٹکائیے، ان کے ساتھ مل کر تفاہم کے ساتھ ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو، عملی زندگی کو شروع کیجئے انشاءاللہ الرحمن۔ میں ایک بات کر کے، مولانا محمد اسحاق پٹی صاحب نے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کے اوپر جو کتاب لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو پنجاب ہے مہاراجوں کا دور تھا، ہندو راجے تھے، اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چیف سیکرٹری تھے جو تمام ریاستوں کا بڑا راجہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، کرکٹ میچ ہو رہا تھا، کرکٹ میچ ہو رہا تھا، یکایک جب اذان ہوئی، جمعے کا دن تھا، قاضی صاحب راجوں کی طرف سے پورے انتظامی امور کے ذمہ دار تھے، انہوں نے کرکٹ میچ روک دیا۔ اب جو ہندو تھے
قاضی صاحب کے دشمن، انہوں نے راجے کے کان میں پھونکے ماری، زہر گولا۔ جناب اس میچ کے اندر وائس رائے ہند، برطانیہ حکومت کا جو وائس رائے تھا وہ چیف گیسٹ تھا۔ رات ہوئی، شام ہوئی، مہمان چلے گئے، راجے نے بلا لیا، قاضی صاحب کو پوچھا یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے کہ میچ بڑے جوبن میں تھا اور یکایک آپ نے اس کو روک دیا۔ جناب قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ یہ گورا، یہ وائس رائے اگر میں یہ میچ کو نہ روکتا تو اس نے برطانیہ سرکار کو رپورٹ دینی تھی کہ یہاں اقلیتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ میں نے میچ روکا اور بتلایا کہ مسلمانوں کی بات کا جب وقت آیا تو میں نے جناب ان کے حقوق کا خیال رکھا۔ یہ تو آپ کے لیے بڑی اچھی رپورٹ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں یہ فہم عطا فرما دے۔ انقلاب کا لفظ یہ نکال دیجئے، انقلاب لائیے، دلوں پہ قبضہ کرے، دلوں کو فتح کرے۔ لوگوں کی جیبوں میں حکمرانوں کے ڈالر بھی ہوتے ہیں، ریال بھی ہوتے ہیں، اور گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں حکمرانوں کو۔ وہ کام کیجئے کہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرے۔ یہ ریاست بھی آپ کی ہوگی، یہ باؤنڈری بھی آپ کی ہوگی، مدرسہ بھی آپ کو ہوگا، مسجد کا ممبر و محراب بھی آپ کا ہوگا۔ ربنا تقبل منا۔